او وچ جلسے کیمرہ لایا اے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا اے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ذات کے لیے جو عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے تصور سے دور بھی ہے سانس سے قریب بھی ہے سراپائے جلال بھی ہے پیکر جمال بھی ہے
ہر قسم کی تکبیر و تحلیل، تحمید و تمجید اس ذات کے لیے کہ عدم سے وجود، وجود سے عدم، عروج سے زوال، زوال سے عروج، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور، عزت سے ذلت اور ذلت سے عزت کو ظاہر کرنا، جس کی شان خلاقی کو زیبا ہے۔ ان گنت بے شمار، لا تعداد، لا محدود، لا متعین درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی، امام الانبیاء، خطیب الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شاہ سلطان مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، دو چیزیں جو ہر انسان کی بڑی محبوب ہیں، ہر آدمی کو بڑی ہی پیاری ہیں، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فتنہ اور امتحان قرار دیا ہے۔ ایک ان میں سے اولاد ہے اور دوسرا ان میں سے مال ہے۔ ان دونوں کو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دونوں تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ، امتحان اور آزمائش ہے۔ لیکن وہ مال جس کے ذریعہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہو جائے، پھر وہ مال فتنہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اور جس مال کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے، جس مال کی وجہ سے اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جائے، وہ مال تباہی ہے، بربادی ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، چند صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے، اپنا ایک مسئلہ حضور کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے وہ مالدار بھائی جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہم بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام، تلاوت قرآن مجید کا بھی التزام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کے پاس ایک ایسی اضافی خوبی ہے، اس اضافی خوبی کی وجہ سے وہ نیکی میں، خیر میں ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے وہ اپنے رب کا مزید قرب حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کریں؟ اور صحابہ کرام کی یہاں فکر دیکھیے کہ سوال یہ نہیں کہ اللہ کے رسول انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ آج ہمیں تو یہی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنی زمین، فلاں کا اتنا بڑا مکان، فلاں کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی، میرا گھر چھوٹا، میری گاڑی چھوٹی، میرا کاروبار محدود، اس کا کاروبار مجھ سے بڑا۔ ہماری دوڑ، ہماری فکر اور ہماری تگ و دو صرف اور صرف دنیا کے لیے۔ اور صحابہ کرام کی فکر کیا ہے کہ نیکی میں یہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو ایک وظیفہ بتلایا کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، روزانہ کا اپنا معمول بنا لو، بغیر خرچ کیے تم ان کے اجر و ثواب کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ وظیفہ کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ وہ وظیفہ تھا۔ چند دن گزرے، وہی صحابہ کرام دوبارہ تشریف لائے، اللہ کے رسول وہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا، ہمارے وہ مالدار بھائی جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، اب وہ بھی ہمارے ساتھ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ مال و دولت جس کے ذریعہ سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیتا ہے، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ مال جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے، وہ مال اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت۔ اور وہ مال جس کے آنے کے بعد اب صاحب کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، تکبر اور رعونت کا مالک بن جاتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، دنیا جہاں کی برائیاں اس کے گھر ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ پہلے بڑا اچھا تھا، اولاد بھی بڑی نیک تھی، لیکن دولت آنے کے بعد گھر میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں دین کی جگہ بے دینی جگہ لے لیتی ہے۔
پتہ چلا یہ مال بندے کے لیے بد نصیبی اور بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مال سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی دولت سے محفوظ رکھے جو بندے کو اپنے رب سے دور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ تمام احباب سے بصد ادب و احترام ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی نبی کائنات علیہ السلام کا نام نامی آئے، آپ کا اسم گرامی آئے، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ علیہ السلام پہ درود بھیجا کریں، بڑی محبت کے ساتھ۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب جبریل آمین آئے، دعا انہوں نے کی، اور آمین کس نے کہی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، جس کے سامنے بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، تو کیا تھا؟ لعنتیں تھی، لعنتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، لعنتوں سے بچنے کے لیے جبریل امین لعنت کی دعا کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پہ آمین کہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی عقیدت کے ساتھ آپ علیہ السلام پہ درود بھیجا کریں۔ یہ بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے ہماری۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے روٹھا ہوا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر رب کو، روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، ان منانے کے جو بے شمار طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک بہترین اور ایک عظیم عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام یہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے بری موت سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے حادثات سے بچا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے پھر مختلف قسم کے مصائب و آلام سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سر پہ، گرمی کی انتہائی شدت۔ آج یہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اور قیامت کا دن سورج بالکل انسان کے سر پہ ہے، گرمی کی شدت ہے، آدمی اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں پہ کوئی چھت، کوئی سائبان، کوئی درخت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، یہی مال قیامت والے دن تمہارے سر پہ تمہیں چھت کا کام دے گا، تمہارے سروں پہ سائبان بن جائے گا۔ ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ۔ فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ فرمایا بہترین صدقہ جس سے اللہ بہت ہی راضی ہوتا ہے، اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، وہ صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، روزگار سے محروم ہو چکے ہیں، آج لوگ پریشان ہیں،
اس پریشانی کے عالم میں مسلمانوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ اور چوتھا فائدہ آپ نے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها۔ فرمایا مسلمانوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی سے کام لو۔ فرمایا جتنی جلدی کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس سے بھی زیادہ جلدی کے ساتھ اللہ رب العزت تمہیں مصائب سے بچا لے گا، تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں تھانہ کچہری سے، ہاسپٹل سے آزاد کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں گھریلو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها۔ فرمایا صدقے سے مصیبتیں کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے، مصیبت کبھی بھی صدقے کو کراس نہیں کر سکتی۔ فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ رب العزت تمہیں کرونا سے بچا لے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العزت تمہیں بری موت سے بچائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العزت تمہیں حادثات سے محفوظ کر لے گا۔ بادروا بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها۔ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ امیر لوگوں کا کام ہے، غریب لوگ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کر سکتے۔ خرچ کرنا تو ان لوگوں کا کام جو کارخانوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، جن کے پاس اربوں روپے ہیں، انہیں خرچ کرنا چاہیے۔ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا اللہ رب العزت مقدار کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معیار کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کا معیار کتنا بلند تھا، اس کے اخلاص کا پیمانہ کتنا بلند تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری کھجور نہیں کہ بلکہ کھجور کے کئی ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اگر تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ پوری کھجور نہیں، کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی کھجور، ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ لیکن خرچ کس لیے کیا جائے؟ دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلے بلے کروانے کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اس لیے خرچ کیا جائے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسا تھوڑا مال جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ایسا خرچ کرنے سے، ایسے عمل سے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ اور ایک اور بہت ہی اہم فرمان آپ نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال۔ عموماً آج ہم خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس اندیشے اور اس ڈر سے، اس خوف سے کہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 میں سے اگر 1,000 10,000 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو بظاہر تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے مال میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ کس کی ضمانت ہے؟ بولو،
یہ کس کی ضمانت ہے؟ جناب رسول اللہ کی. یہ کس کی ضمانت ہے؟ جناب رسول اللہ کی. رسول اللہ کا نام لے لو، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اجر و ثواب ہی ملے گا. جناب رسول اللہ کی ضمانت ہے. اگر تمہارے پاس مال ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر. میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. بھائیو وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے پاس جو مال باقی بچتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ اس میں کیا کرتا ہے؟ برکت ڈال دیتا ہے. اب برکت کیا ہوتی ہے؟ عموماً ہم ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تجھے برکت دے، تیرے مال میں تجھے برکت ہو، تیری اولاد میں تجھے برکت ہو، تیری زندگی میں تجھے برکت ہو. برکت ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے مال سے زیادہ فائدہ اٹھا. پیسے تھوڑے ہیں، بظاہر آپ نے ایک کام کرنا ہے، کام بڑا ہے، پیسے تھوڑے ہیں. اب بظاہر ان پیسوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام میں اس پیسے میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ جو بظاہر آپ کو ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کی مجلس میں دودھ کا ایک پیالہ آتا ہے، اور صحابہ کرام کی اس مجلس میں ایک بڑی تعداد موجود ہے. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، خیال تھا، گمان تھا کہ اب یہ پیالہ آیا ہے، اور جناب کو پتا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اب امید تھی کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا جائے گا. دودھ کا پیالہ آیا اور مجھے حکم ہوا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا جناب کی طرف سے کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑیے اور مجلس میں جتنے بھی افراد تشریف فرما ہیں سب کو دودھ پلائیے. فرماتے ہیں حیران تو ہوا کہ دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ جو ایک آدمی کے لیے بھی ناکافی، اس سے تو ایک آدمی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. جب یہ سارے پئیں گے میرے لیے کیا بچے گا؟ چونکہ حکم تھا، حکم کی تعمیل میں سب کو پلانا شروع کر دیا. ایک بڑی تعداد، تقریباً وہ 80 کے قریب اس مجلس میں موجود وہ طلباء تھے. سب نے اپنی اپنی باری پہ پیٹ بھر کے وہ دودھ پیا. جب سب پی چکے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھائیں، ابو ہریرہ پہ ڈالیں اور مسکرا دیے. فرمانے لگے ابو ہریرہ اب تو پی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پینا شروع کیا. پی کے میں نے پیالہ واپس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پی. پھر پیا. تیسری بار حکم ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول اب پیٹ میں باقی جگہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ برکت. یہ کیا ہے؟ پیالہ، چھوٹا سا دودھ کا پیالہ جو ایک آدمی کے لیے ناکافی، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ اس مجلس میں موجود 80 کے قریب طلباء نے وہ دودھ پیٹ بھر کے پیا. لیکن اس کے باوجود اس پیالے میں ایک گھونٹ کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ ہے برکت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسے کسی کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا. پھر اس کا سہارا خود رب العالمین بن جاتا ہے، پھر اس کا مددگار خود رب العالمین ہوتا ہے. اسے پھر دنیا والوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی. پھر ہر میدان میں اللہ رب العزت اسے اپنی تائید نصرت سے ہمکنار فرما دیتا ہے.
فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. ایک اور بڑی اہم حدیث، بڑی خوبصورت حدیث سن کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا. فرمایا روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر تاریخ ہر دن کو بلا ناغہ، بغیر غیر حاضری اس میں نہیں ہوتی. ہر روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن سورج کے ساتھ دو فرشتے بھی آتے ہیں. ایک فرشتہ سورج کی دائیں جانب ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ سورج کی بائیں جانب ہوتا ہے. ایک دائیں ایک بائیں. اور جو فرشتہ سورج کی دائیں جانب ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اپنی اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، وہ فرشتہ یہ دعا دیتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال میں برکت ڈال دے. اب میری بات ذرا توجہ سے سننا اور بیدار ہو کے سننا، آنکھیں کھول کے سننا. وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال میں برکت ڈال دے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ بولو یار، دعا کس کی ہے؟ اور فرشتے کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اعضاء استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، میں چاہوں بول رہا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنے منہ سے اچھی بات بھی نکال سکتا ہوں، بری بات بھی نکال سکتا ہوں، میں اپنے ہاتھ کو جس طرح چاہوں اسے میں استعمال کر سکتا ہوں. یہ اختیار مجھے کس نے دیا ہے؟ رب العالمین نے. ملائکہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. فرشتوں کے پاس اپنے اعضاء استعمال کرنے کے اختیارات نہیں ہیں. ان کی ہر حرکت، ان کی ہر دعا، ان کا ہر قول و فعل اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ کہیں گے اس کے لیے دعا کرو، پھر وہ دعا کریں گے. اپنی مرضی سے وہ کسی کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حکم دیا، روزانہ ڈیوٹی لگا دی. روزانہ کی بنیاد پہ ڈیوٹی ہے کہ جانا ہے زمین والوں کے لیے تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال میں برکت ڈال دے. دوسرا فرشتہ جو سورج کی بائیں جانب ہوتا ہے وہ ان بد نصیبوں کے لیے بد دعا کرتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے اور وہ روزانہ جمع خرچ میں ہی رہتے ہیں. آج اتنے ہو گئے، کل اتنے ہو گئے، پرسوں اتنے ہو گئے. وہ اسی حساب کتاب میں رہتے ہیں اپنی اخروی دنوی بنانے کے لیے. یہاں تو اپنا گھر بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جس زندگی کا آغاز ہوگا اور جو نہ ختم ہونے والی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی اخیر نہیں ہے، وہاں پہ ہم اپنے لیے گھر نہیں بناتے. ایسے بد نصیبوں کے لیے وہ فرشتہ جو سورج کی بائیں جانب ہوتا ہے وہ یہ بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے. یہ بد دعا کس کی ہے؟ اور بھائیو یہ بد دعا کس کی ہے؟ فرشتے کی. اور بھیجا کس نے ہے؟ خود رب العالمین نے. ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس لیے میرے بھائیو تھوڑا ہے کہ زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ یومیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو
اور پھر دیکھنا زندگی میں کیسے بہار آتی ہے، گھر میں کیسے سکون اور چین آتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ تمہارے بگڑے ہوئے کام جو بظاہر سنورتے ہوئے تمہیں ناممکن نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے وہ کام بھی سنوار دے گا۔ سنوارنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ایک اور حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو سکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ایک سوال کیا۔ میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ، سوال ہے صحابہ سے، کرنے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ۔ کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتلاؤ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو اپنے مال سے بڑھ کر اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کے مال کے ساتھ محبت کرتا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایک آدمی سردیوں کی رات ہے، پچھلے پیر اٹھ کے اپنی کھیتی کو پانی دینے کی بجائے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی کھیتی کو پانی دینا شروع کر دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کاروبار میں بھی کرتا ہوں، میرا بھائی بھی کاروبار کر رہا ہے، لیکن میں اپنے کاروبار کے حوالے سے سوچنے کے بجائے میری تمام تر کوششیں اور کاوشیں، میری سوچ و بچار اپنے بھائی کے کاروبار کی ترقی کے لیے ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے رسول، انسان کی فطرت ہے، ہر انسان اپنے ہی پیسے سے، اپنے ہی مال سے، اپنی ہی جائیداد سے، اپنے ہی مکان سے، اپنی ہی دکان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، ہر ایک کو اپنے ہی مال سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر غلط فہمی میں نہ رہنا، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، میرے جانساروں، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ جسے تم اپنا 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 کہتے ہو، میرا مال، میری جائیداد، میری کھیتی، میری دکان، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا بینک بیلنس، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے ورثاء کا ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تمہیں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ تمہیں کام وہی آئے گا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوتی ہے، گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا، اپنے اہل بیت سے پوچھا کہ ما باقی منہا، اور کچھ باقی بھی ہے کہ نہیں، اس میں سے کچھ باقی بچا کہ نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ما باقی منہا الا کتفہا، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں بچا، سارا تقسیم کر دیا ہے، ہاں ایک دستی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو، جسے تم باقی کہہ رہے ہو وہ باقی نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جس کے حوالے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ختم ہو گیا، فرمایا باقی کلھا غیر کتفہا، وہ سارے کا سارا باقی محفوظ، وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہی ہمیں فائدہ دے گا۔ اور یہ جس دستی کے حوالے سے تم یہ سمجھ بیٹھی ہو کہ یہ باقی بچ جائے گا، یہ تو ختم ہو گیا ہے، یہی تو ختم ہو گیا ہے۔ جسے ختم سمجھ رہی ہو وہ ختم نہیں ہوا، وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کا جذبہ اللہ نے تو ویسے ہی نہیں فرما دیا نا کہ ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار مقرر قرار دیا ہے کہ اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، دنیا پہ اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا پہ غلبہ پانا چاہتے ہو، اگر ہندو کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو،
پھر تمہیں اپنے ایمان کو میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا بنانا ہوگا۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ جنت کی ایک کھجور ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھے، ان کا مدینے میں باغ ہے 500 کھجور کے درختوں پہ مشتمل، اور کھجوریں بھی بڑی عمدہ اور اعلیٰ نسل کی۔ باغ کے گرد 4 دیواری ہے، باغ کے اندر خوبصورت گھر کے ساتھ میٹھے پانی کا چشمہ، اور مدینے میں اس باغ کے بڑے چرچے تھے اس باغ کے۔ اتنا وہ قیمتی، اتنا وہ اچھا، اتنا وہ قیمتی اثاثہ تھا کہ لوگ اس کا تذکرہ اپنی محافل اور مجالس میں کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی بغیر سوچے سمجھے اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول میں سودا کرنا چاہتا ہوں، کیا دو گے؟ فرمایا میرا باغ ہے۔ تفصیلات پیش کی، میرا 500 کھجور کے درختوں پہ مشتمل باغ، وہ لے لیجئے، مجھے جنت کی ایک کھجور دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے سودا پکا کیا۔ اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے 500 درختوں پہ مشتمل کھجور کا باغ، بڑا قیمتی باغ، سودا کر کے خوشی خوشی گھر واپس چلے گئے۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچے، اندر داخل ہونے لگے، فوراً اپنے قدم روک لیے کہ ابو دغدغ، اب تو باغ اللہ کو دے چکا ہے، اب تو اندر کیوں جا رہا ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی اہلیہ کو آواز دی، ام دغدغ پریشان ہوئی کہ آج خلاف معمول دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے مجھے بلا رہے ہیں۔ کہا، ابو دغدغ خیر تو ہے؟ خامن شوہر کی طرف سے حکم ملا، اپنے بچوں کو لے کے فوراً باہر آ جا، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ ابو دغدغ، تو نے یہ باغ بیچ دیا ہے؟ اتنا قیمتی، اتنا اعلیٰ اور اتنا ہی خوبصورت باغ تو نے بیچ دیا ہے؟ کسے دیا ہے؟ کتنے میں دیا ہے؟ کہا، ام دغدغ، اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور خریدی ہے۔ اب وہ بھی اللہ والے تھے، یہ سنتے ہی اسے کہنے لگی، اللہ تجھے برکت دے، کیا ہی تو نے کمال سودا کیا ہے، بڑا تو نے نفع والا سودا کیا ہے۔ اب اس صحابیہ کا بھی ایمان چیک کیجئے، وہ اپنے بچوں کو بلاتی ہیں، ایک ایک کر کے سب کی جیبوں کی تلاشی لیتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بچے کوئی کھلونے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، وہ کھجور کی گٹلیاں، کچھ پتھر، کچھ مٹی، اس طرح کی چیزیں۔ ام دغدغ اپنے بچوں کو بلا کے ان کی جیبوں کی تلاشی لیتی ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیز، وہ جو کھجور کی گٹلیاں، چھوٹے چھوٹے کھلونے، ان کی جیبوں سے نکال کے وہیں پھینک دیتی ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ سودا ہو چکا ہے، اب گھر کے برتن بھی نہیں لے کے جانے، بچوں کو کھلونے بھی ساتھ نہیں لے جانے، اور وہ ابو دغدغ کو مبارک دیتے ہوئے اپنا گھر خالی کر کے باہر آ جاتی ہے۔ آج ان پہ بھونکا جاتا ہے۔ آج کا مسلمان صحابہ کا ایمان آج کے ترازو میں تولتا ہے کہ وہ صحابہ ایسے تھے، وہ صحابہ ایسے تھے۔ کمینوں، تم تو ان کے ایمان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ آج جن پہ تو تبصرہ اور تجزیہ کرتا ہے، جن کے ایمان کو آج تو ترازو میں رکھتا ہے، کہاں تو اور کہاں میرے نبی کے صحابہ کا ایمان؟ تو میرے بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس قدر بےتاب اور بے چین رہتے تھے، اس لیے ان کی زندگیوں میں بہار اور سکون تھا، ان کی زندگیوں میں چین تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔